السلام علیکم شیخ۔ میں نے وعلیکم آج السلام ایک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ۔ جی انہوں نے کہا کہ منتھس میں جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اب اہل حدیث میں اس میں دوسرا موقف کم ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ تو اس میں راجح قول کون سا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، تو جب طلاق دینا حرام ہے اور کسی نے مان لیجئے وہ حرام کام کر دیا، اب اس حرام کام کے کرنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے حرام کام تو کیا لیکن جو کام تم نے کیا ہے وہ کام ہو گیا، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ اس پر مرتب ہوگا، تو یہ تو تضاد ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اگر بیع و شراء کی کسی قسم سے روکتا ہے کہ فلاں طرح کی بیع و شراء مت کرو، اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور ہم کہیں کہ تمہاری بیع و شراء، اللہ تعالیٰ نے کہا شراب مت بیچو حرام ہے، اب کوئی آدمی شراب بیچے، کوئی آ کر کہے کہ ٹھیک ہے بیچنا تو حرام تھا لیکن اگر اس نے بیچ دیا تو بیع و شراء ہو گئی، یہ شرعی بیع و شراء ہے اور اس کے احکام مرتب ہوں گے، تو یہ تو تضاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جائے گی، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ تو جب اس کے اندر طلاق دینا حرام ہے تو پھر وہ طلاق واقع کیسے ہوگی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق یہ واقع نہیں ہوگی، اور جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لو، اور اس حدیث میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اصل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کئی طرح کے الفاظ مروی ہیں، جیسے ایک لفظ ہے کہ حسبت علیہ تطلیقہ، مجہول کے صیغے کے ساتھ، اس کا جواب دیا ہے اہل علم نے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ یہ چیز وارد نہیں ہے کہ وہ طلاق ان کی شمار کی گئی تھی، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی حالت حیض میں دی گئی طلاق۔ شیخ جی ایک بھائی۔ اور سوال ہے اسی موضوع سے نکل آیا ہے، وہ اگر ایسے ہی جو اہل حدیث ہیں جو سلف میں سے ہیں جو صحیح موقف بیان کرتے ہیں، ان میں بھی اگر دو موقف ہوں اور ایک زیادہ وزنی ہو، مطلب کہ دونوں قرآن و حدیث سے ہی ہیں لیکن ایک زیادہ وزنی لگ رہا ہے، تو کیا ہم اس وزنی کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے آپ اگر ایک عام آدمی ہیں تو آپ کو ایک موقف کیسے وزنی لگ رہا ہے؟ جیسے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، تھوڑا ہی علم ہے اس کے پاس جی اور کتاب نہیں، و جیسے سنت کے دلائل کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ وزنی لگ رہا ہے۔ ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا یہ؟ نہیں، جیسے کہ جو توحید پہ آیات ہیں کہ مردوں سے نہیں مانگنا، ایسے نہیں کرنا، اس میں بھی تو شرک والوں کے موقف ہیں کہ ایسے نہیں ایسے، لیکن جو ہمیں وزنی لگ رہا ہے کہ نہیں شرک، یہ شرک ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، وہ بھی تو ہم ایسے ہی لے رہے ہیں نا، عام آدمی بھی تو ایسے ہی جو لے رہے ہیں۔ نہیں، سنیے، آپ نے جو جس مسئلے کی مثال دی اس مسئلے میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دو موقف نہیں ہے کہ مردے سے مانگنا یہ شرک اکبر ہے، اس میں سلف کا دو موقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل علم جو اہل حق ہیں، جو سلف ہیں، سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہیں، ان کے درمیان بھی بعض دفعہ بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے وجہات رائے کا۔ ایسی صورت میں ہم اگر ادلہ کو پرکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے تو ہم ان ادلہ کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ کسی دلیل قوی ہے، جیسے کہ ابھی حیض والے مسئلے کو میں نے بیان کیا۔ اور اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس عام آدمی کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ جو معتبر علماء ہیں ان سے پوچھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اس کا کام ادلہ کے درمیان تمیز کر پانے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے۔